اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہر دعا کی کیفیت میں 27 دفعہ یہ پڑھیں. کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے، اس دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے. اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتا ہے. وعدہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 27 دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 منٹ میں فیصلے کروا لیں. مہنگے سودے ہیں، بولے 4 منٹ کا پیکج ہے یہ، اور 4 منٹ میں اگر اب مزید دھیان کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے، ترجمے پہ نظر رکھ کے، لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا. ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنے لیے لے رہا ہے، کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جاؤ. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے. ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. 2 رزق کٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. تو میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں،
اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے،
اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں، ہو جاتی ہے، یقین جانیے کشف ہوتے میں ہیں، نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا دل ہوگا، کی کہیں آنکھیں نہیں کھل پڑھا جاتی ہوگا، ہیں، کہیں نہیں یہ سنا ہوگا، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ شاید انسانوں آپ کے کو یہ دلوں میں بات چھانک بہت لیتے کم ہیں۔ ملی۔ یہ کائنات کے دیکھیے راز پڑھ لیتے ہمارے ہیں، جسم میں ہاتھ کی کائنات کے کتنی راز حیثیت ہے اور پھر پڑھ ہاتھ میں لیتے ہیں۔ انگوٹھی کی کتنی طاقت کہ ہے۔ اللہ پاک ان کے سامنے جنات یہ ان لوگوں سے آنکھوں پوچھیں دکھاتا جن کو ہے، حادثاتی طور پہ ان کے یہاں انگوٹھے تک، کٹ جاتے ہیں، یہاں تک پہلے بطور سزا قبر کے راز بھی ان کے نواب، اوپر کھول بادشاہ، جاتے راجے، ہیں۔ مہاراجے لقمے یا کا پرانی اثر تاریخ یہ ہے، میں دل کی بطور آنکھیں سزا انگوٹھا کھل کاٹ دیا جاتی جاتا ہے، ہیں، دل کی اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معزول ہو جاتا ہے، اس کا جسم معزول ہو نور جاتا ہے۔ لقمے کی تاثیر ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک تو طرف، سب کے ایک پاس ہے۔ انگوٹھی کی قوت ہے، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، ایک انگوٹھی دل کی کی قوت ہے، آنکھیں سب کے پاس نہیں، اور آپ دیکھیں کہ دل کی آنکھیں انگوٹھا سب ہی کے لگایا پاس جاتا ہے، ہے، انگلی نہیں لگائی دل جاتی، کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، اسٹامپ پہ، نور لقمے کی اسٹیمپ پہ، تاثیر ہے، نشانی کے طور پر۔ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس انگوٹھی کا ہمارے جسم کے آواز، ساتھ بہت زیادہ دل گہرا کی تعلق ہے۔ دنیا شاد اور دل کا جہاں یہ ہاتھ کی بندہ قوت ہے، بامراد جہاں یہ بن جسم کی جاتا طاقت ہے، جو جہاں یہ اعصاب کی نوری قوت لقمے ہے، اپنی وہاں اس کا زندگی اگر میں شامل ہمیں کرتا ہے۔ اس کے مشین، اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، اچھا یہ صورت بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی صحابہ کرام فرماتے ہم ہیں۔ جانتے آج ہیں ہم اس انگوٹھے کو راز ایک کھولتے ہیں، سردار تھا، اس کو بچھو نے اور ایسے ایسے کاٹ لیا، راز اور جو اس کو بہت چپ پوشیدہ رہا ہے، تھا بیچارہ، ہماری طب فرمایا کی کتابوں میں، سانپ کا کاٹا، ہماری ہندی طب کی سوئی، کتابوں میں، یونانی پھول کا کتابوں میں، کاٹا، پرانی ہزاروں سالوں میرے پاس تاریخوں ایک میں سانپ کا اس کاٹا انگوٹھی آیا کے راز چھپے ہیں۔ غنودگی میں تھا، میں چند راز آپ کو اس انگوٹھی کے بتاتا ہوں۔ اور میں نے کہا اس کو سونے کبھی بھی اگر آپ کا گلا خیال خراب کیا انہوں نے، آواز سے ہٹا بند تو ہے، بندہ ختم، ٹانسس ہو گئے، سانپ کا کاٹا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، ملک آپریشن ضروری ہے، تو لائے، یا یہ ہے کہ کہنے کتنے لگے اس ٹیپ آ رہی بچھو کے ہیں کاٹے کا علاج اور گلا صحابہ کرام نے بالکل آپ کا سوجا 7 ہوا ہے، بار اس میں سورۃ برم ہے۔ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر ایک اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر اور میں ہے، اللہ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسی مالش کریں، ایسی زمانے مالش پہ زمین خوب پہ مالش نازل کی ہے جو اس سے اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، آئے گی، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہیں، آئے گی، اور جب ہلکی سورۃ ہلکی فاتحہ ہلکی ہلکی مالش نازل کرتے ہوئی، رہیں۔ اب دیکھیں میں نے شیطان چند لمحے رویا، مالش کی ہے پیٹا، تو میرا انگوٹھا بالکل اپنے گرم ہو سر پہ راکھ ڈالی، بہت گرم، اور اتنا شور کیا، اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی کہ باندھ دیجیے۔ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ہے، اور اگر ایک ٹوٹکا آئی یہ ہے کہ تو آپ واپس صرف چلی انگوٹھے کو جائے، ایسے گرم کریں، اگر واپس نہیں گرم گئی کریں تو کسی اور کی گرم زبان کرتے پہ نہ کرتے جائے، یعنی آپ کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، سرجیکل ٹیپ لے لیں اگر پڑھیں یا تو کاغذ اس کی کا ٹیپ یقین لے نہ لیں، ملے۔ اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ دنیا بھی، آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ، رزق بھی، عزت بھی، اوپر باندھ۔ صحت بھی، تمنگری بھی، مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، خوشیاں، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ آج پوچھا بھی گاڑی، شیطان سورۃ ایک صاحب دیکھ کے مجھے فاتحہ کہنے لگے سے آپ بکری والے ہیں؟ لرزتا ہے ہاں، کہ کہا سورۃ آپ پہ یہ فاتحہ ٹوٹکا چھپا پڑھنے تھا سے کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں ایسے اور اس کے اوپر دل ہوتے ہیں، کلونجی کے ایسے دانے رات کہ کو باندھ لیں میلوں ٹیپ کی دور شکل میں چلے جاتے ہیں، باندھ کے اس سو بندے جائیں سے تو اس کا خوف گلا زدہ ٹھیک ہو ہوتے جاتا ہے۔ ہیں جو سورۃ اور فاتحہ میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، کھانے کے اس کے دوران اس ٹانسل کی میں پیپ حکمت پڑ کیا گئی ہے؟ تھی، پس پڑ گئی انسان تھی، کھانے کے اور دوران اس کے لیے مشغول آپریشن ہوتا ہے۔ فوری ضروری تھا، کھانے کی لذت اور اس کا دماغ، ہویا آنکھیں، ہوتا ہے۔ نظر، اعصاب اور اگر کمزور تھے۔ بھوک بہت میں نے اس کے زیادہ لیے یہی کچھ کیا، بہت زیادہ ہو، یہی کچھ بھوک کیا، بہت زیادہ اور بہت زیادہ تو پھر تو ہوش اس کو نہیں گرم ہوتا۔ کر کے
رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ اگر باندھ بھوک بہت زیادہ ہو کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں، میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے بازار میں جاتے تھے، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے کسی نے آسان ترکیبیں بتائیں. کیوں جاتے ہیں؟ ایک ترکیب فرمایا پھر سن لیجئے، لینے کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کی، خوب مالش کی، سلام اتنا مالش کریں اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو کیا جائے. پتا کسی کے سلام. اس کے بعد اس کو پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. مقبول. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. فرمایا بازار میں جاتا اب ہوں، چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر بازار بس کی یہاں. دعا پڑھتا ہوں. فرمایا جو چیزیں ایسی ہیں جن کو گھر میں اوپر سے پڑے گا، کاٹو اس کو تو ختم 10 ہو جاتا. نیکیاں ملیں گی، اور جو ایک انسان ایک بازار میں کھجور. پڑے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل 10 آتی لاکھ ہیں. نیکیاں کھجور ملیں کو گی. اوپر سے کاٹو مر جائے. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں انسان کمانے کے لیے کو جاتا جہاں ہوں. سے کاٹو نہیں آج مرتا، رسول کی اوپر سے کاٹ دو انسان مر جائے. عبادتوں یہ جو کا زندگی حص ہے دیکھیں. گردن کے اوپر کی ہمیں زندگی، مال کا اس میں حص، آنکھیں ہیں، انہیں کان ہے، دماغ ہے، اعمال کا اعصاب حص. ہے، پٹھے ہیں، وہی دعا، ہماری بول ہیں، وہی ہماری چوتھا سوچیں ہیں، کلمہ ہماری گھر نظریں میں ہیں، پڑھیں. ہماری دس نیکی دماغی ہیں. جسمانی، بازار میں یہ پڑھیں. ساری قوتیں، یہ ہر ساری کلمہ کی مشہور ساری ہے. چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے مال میں، اس چیزوں کا میں، اس انگوٹھے سے بڑا لگا تعلق ہے. ہوا ہے. وہی بازار میں پڑھیں تو ہماری 10 پوری لاکھ دنیا میں نیکیاں. اس وقت اسی طرح ہاتھ کو کھانے دبانے کے دوران اور جب جسم کی لذت مالش کرنے کھانے اور کے جسم کے دوران پوائنٹ کو دبا ذائقہ کے ہے، اور مختلف کھانے حصوں کے کو دبا دوران کے اس کا لذت اور علاج ذائقے میں یہ رواج اگر بڑھ رہا ہے. کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دی. اور 7 زمین اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. 2 چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. عبادتیں کھانے کے ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے. مانا نہیں رکھتی. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. نوری لقمہ زندگی میں آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. حال زندگی گزرے گی، اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، جواب زندگی گزرے گی. آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض مل جاتے ہیں، اور گلے کی کوئی مرض نہیں، فاتحہ سے آواز بیٹھ نعمتیں، گئی، اور 7 دفعہ سورۃ آواز میں فاتحہ کھڑکھڑاہٹ ہے، وہ طاقتور چیز ہے گلا جو کام نہیں 7 کر، نسلوں کو گلا کھلاتی سوج گیا بھی ہے، پلاتی یا بھی اس ہے، گردن میں درد ہے، ایسے سکون کرنے سے، کی ہلانے سے سلاتی درد بھی ہے، اور یہ گردن کے درد کی کمزوری کی وجہ سے کالر لگائے ہوئے، عزتوں کے تاج اعصاب کھچے ہوئے ہیں، رکھواتی. پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہے. آپ سوچیں آپ چند دن، کون سا مشکل عمل، میری تھوڑی سی بات مان بہت لیجیے. زبردست عمل ہے. آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں، کام بن جاتا ہے. لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجئے خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون اور کا تیل. جس دن لی تھی آپ مالش کر کے لگائیں، اسی دن فیصلہ کیا تھا خوب مالش کیجئے، انشاءاللہ اسے اور چھپاؤں جب گا گرم نہیں. ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں. جو دل کا مریض ہو، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے جسمانی ہو یا ہیں، بھول روحانی. بیٹھتے میں نے ہیں. پچھلی دفعہ کہا نا کہ اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک نہ رہوں اور زندہ زندگی پھر لوٹا. سخت روحانی مریض ہوں، یہ جسمانی اب تک نہیں. کتابوں میں ہیں، میری پچھلی یہ اب دفعہ تک کی وجہ سینے سے میں ہے، پوری دنیا میں کوہرام یہ اب مچا تک ہوا ہے تجربات میں ہیں، کہ بابا چند گیا. لوگ جانتے ہیں. میری جانا کوشش تو ہے، ہوتی ہے جانا کہ تو لازم ہے. یہ پوری امت پچھلی کو، دفعہ پورے میں عالم نے کو، کہہ پوری دیا انسانیت کو، کہ ہر میں مذہب دل ہر کا فرقے سخت کے مریض ہوں، میرے لیے لیے دعا آسانیاں کرو. ہوں، اور یہ راحتیں مریض ہوں، ہوں، خوشیاں ہوں، روحانی مریض، خوشحالیاں ہوں، روحانی اور ان کے مریض. لیے یہ ٹوٹلی یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے. چھپتے ہیں روحانی اپنی ہے میگزین میں، یا جسمانی. لوگ لیتے ہیں جیسے میں بہت کم دل کی لوگ. روحانی بیماریوں کے لیکن بارے جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ اللہ سے کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے. آپ یہ کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کبھی کے بھی لیے بھی آپ اس کو نہ چھوڑیں. دعا کریں گے کہ آپ اللہ چاہتے ہیں میرے کہ آپ کی دل کو ٹھیک زندگی کر دے. صحت مند رہے، اللہ آنکھیں ٹھیک روشن کر دے. رہیں، ان میں آپ چمک مجھے باقی رہے، بزرگ سمجھتے رہے پھر انگوٹھے کی اور اندر خدمت سے کریں. کام کھوکھلا ہو. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے، 100 سال کی عمر کے بعد جسم تک کی اور دل کی اور آواز جسمانی صاف رہے، بیماریوں اس کا انگوٹھے علاج کی خدمت ہے کریں.
یہ صحت مند آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں سورۃ فاتحہ اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، ہے آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اللہ جل شان ہو آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں قوت اور آپ کا